بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ظالم کے ظلم سے نجات پانے کے لیے یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے طائف میں ایک آدمی سے خچر کرائے پر لیا اور اس خچر والے نے یہ شرط لگائی کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں آپ کو رکنا پڑے گا۔ اس شرط کے ساتھ یہ سفر جاری ہوا۔ ایک ویرانے میں وہ بندہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گیا اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ اب اتر جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ خچر سے اتر گئے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آس پاس دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نعش پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں لا کر قتل کیا ہے، اب میں آپ کو بھی قتل کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو۔ اس سے پہلے بھی بہت سو نے نماز کی گزارش کی تھی، لیکن ان لوگوں کی نماز نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ شخص آگے بڑھ کر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ندا لگاتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ ان کو قتل کرنے سے رک جاؤ۔ لیکن وہ بندہ آس پاس دیکھتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، سہم گیا، ڈر گیا، مگر اس کے باوجود پھر سے وہ قتل کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ دوبارہ پھر سے ندا لگاتے ہیں یا ارحم الراحمین، پھر سے آسمان سے آواز آتی ہے کہ ان کے قتل کے ارادے سے رک جاؤ۔ وہ بندہ پھر سے سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، آس پاس نظریں دوڑاتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کون آواز دے رہا ہے۔ جب کسی کو نہیں پاتا تو پھر سے وہ دوبارہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ پھر سے یہ ندا لگاتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ جب یہ آواز لگاتے ہیں تو ایک اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور اس نیزے کے سرے پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ چمک رہی ہے۔ وہ شخص آ کر فوراً اس خچر والے کے سر پر وار کر دیتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے پیٹھ سے باہر نکلتا ہے۔ اب وہ گھڑ سوار حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے کہتا ہے جب آپ نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کی ندا لگائی تو اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، جب دوسری مرتبہ آپ نے یہ آواز لگائی تو اس وقت میں آسمان دنیا پر تھا، جب تیسری مرتبہ آپ نے آواز لگائی تو میں اب آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ یا ارحم الراحمین کے یہ الفاظ اتنے اثردار ہیں کہ ظلم کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اگر ان الفاظ سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا